یعنی غم کی کیفیت میں کفران نعمت برداشت نہیں ہے اللہ کو، اور خوشی کی کیفیت میں شیخی بگاڑنا برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کا غم ہو یا خوشی وہ گاڈ اورینٹڈ ہے. کسی گھر میں میت ہوتی ہے نا، اس کی کنکلوژن نماز جنازہ کے اوپر ہوتی ہے، یعنی خدا کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں. عید کے دن کی خوشی آتی ہے، اس کی کنکلوژن نماز عید کی شکل میں ہوتی ہے. غم ہو یا خوشی، اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے. آپ نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ موجود ہیں اپنا ریئیکشن چینل پر. ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے مایوسی کے حوالے سے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی گناہ ہے یعنی کفر ہے. ہماری آج کی ریئیکشن ویڈیو میں ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں محمد انجینئر علی مرزا صاحب کی کہ مایوسی گناہ ہے. ہمیں زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پر ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی سے نوازا ہے تو وہی ہماری مشکلات بھی آسان کرنے والا ہے، تو ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں. تو آئیے چل کر مل کر ان کی ویڈیو سنتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. اچھا یہ نیچرل ہے، بالکل کسی سے نعمت لے لی جائے تو اسے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن اصل جو جرم ہے وہ ناشکرا پن ہے. مایوسی تو نیچرل ہے، لیکن ایسی مایوسی کہ جس میں آپ آلریڈی جو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے وہ آپ بالکل بھلا بیٹھے اور اس ایک غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف نظر کر دیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انسان ایک پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا. اہل ایمان کی نشانی ہے نا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین. دیکھیں دنیا میں بھلائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی جن لوگوں نے کمائی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے کاٹی وہ بھی پیغمبر تھے. ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام حاکم نے ابو ذر غفاری والے چیپٹر کے ٹاپ پہ پہلی حدیث یہ لی ہے، کیونکہ ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. حدیث کیا ہے ترمذی میں ابو داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اس کے انبیاء. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں ان پر ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ انسان مؤمن یہ تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا سے جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ تکلیف اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو تکلیف ضرور آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں انسان کی روش کیا ہے. اور وہ اہل ایمان کی روش بتا دی گئی کہ وہ ہر تکلیف اور پریشانی میں یہی دعا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. تو یہ تکلیف بھی تو اللہ نے بھیجی ہے نا.
جس طرح ہمیں موت آنی ہے اس تکلیف کو بھی تو موت آنی ہے, ہر تکلیف کو بھی موت آنی ہے. اس دن تو تکلیف کو موت آ ہی جائے گی جس دن آپ کو موت آئے گی. اگر کسی شخص کو لا علاج مرض لگ گیا تو اس مرض کا خاتمہ اس دن تو ہو ہی جانا ہے جس دن اس نے خود دنیا سے چلے جانا ہے. تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف چلے جائیں گے, تکلیف بھی چلی جائے گی. لیکن روش یہ ہونی چاہیے کہ ناشکری کی کوئی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے, اور اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہے اپنی تکلیف کو, غم کو غلط کرنے کا, تو ہمیں بتا دے. اس سے بڑھ کر کوئی راستہ, کوئی اور سولوشن نہیں ہو سکتا کہ انسان تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لائے اور کہے کہ جو اللہ کی مرضی, جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی, اسی کی طرف لوٹ جانی ہے. اور پھر انسان اپنی گزشتہ کی زندگی کو یاد کرے کہ انسان کی زندگی میں کتنے خوشی کے لمحات تھے, ان میں اگر ایک تکلیف کی کیفیت آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ خوشی تو ختم نہیں ہو گئی. مثلا اگر کسی نے 40 سال زندگی کے آسانی میں کاٹے ہیں اور 41ویں سال میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے, تو اس تکلیف کی وجہ سے جو وہ 40 سال سکون کے کاٹ چکا ہے وہ کیسے 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے, بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی, کیونکہ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی تو آتی ہے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, یہ 2 بار جملہ ریپیٹ ہوا ہے ایک سورت کے اندر کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے. اور عموماً مشکل بعض اوقات لمبی آسانی کے لیے آتی ہے, اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے. عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اور اس کے بعد ایک آسانی اسے ملتی ہے اولاد کی شکل میں. تو مشکل کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے. آپ ذرا وہ لمحات غور کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا, تو اس ایک لمحے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو زندگی تو انسان کی ختم ہو گئی نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کے لیے آسانی نکال دی. آپ ان لمحات کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین عرب کی سازشوں کی وجہ سے مکہ شریف چھوڑنا پڑ گیا. اب رسول اللہ کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ مدینے میں میری وہ زندگی انتظار کر رہی ہے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر ٹوٹل عرب میں ریولوشن آ جائے گی, اور اس کے بعد بھی چند سالوں میں رومنز اور پرشینز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے. تو وہ جو تکلیف تھی اس کے بعد ایک اتنی بڑی آسانی آنے والی تھی. تو انسان کو مایوسی کی روش, ناشکری کی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے. لیکن یہ ظاہر انسان کے انسٹنکٹ میں, اسی کے اوپر تو آپ نے قابو پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے نا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْ, اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ساری تکلیفیں ہوگی مجھ سے دور. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے. یعنی پہلا پورشن تو ٹھیک ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوگی تو ظاہر ہے اس نے یہی کہنا ہے, لیکن یہ جو ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیخی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے, اترانا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی غم کی کیفیت میں کفران نعمت برداشت نہیں ہے اللہ کو, اور خوشی کی کیفیت میں شیخی بگاڑنا برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کا غم ہو یا خوشی وہ گاڈ اورینٹڈ ہے. کسی گھر میں میت ہوتی ہے نا, اس کی کنکلوژن نماز جنازہ کے اوپر ہوتی ہے, یعنی خدا کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں. عید کے دن کی خوشی آتی ہے, اس کی کنکلوژن نماز عید کی شکل میں ہوتی ہے. غم ہو یا خوشی, اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے. آپ نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. خوشی مل جائے تو یہ نہیں تصور کرنا کہ یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہے, اور اگر غم ملے تو یہ تصور نہیں کرنا کہ بس اب میری زندگی برباد ہوگی. نہیں, بس اسی طریقے سے انسان خوشی اور غم کی کیفیات سے گزرتا گزرتا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں
तकलीफों को सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं और अपनी खुशी की कैफियत में भी अपने रब को नहीं भूलते और कभी भी एक लिमिट को क्रॉस करके गुनाह के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, और उन्हीं का जिक्र अगली आयत के अंदर आ रहा है, इल्लल्लज़ीना सबरू, हां मगर वो लोग जो सब्र की रविश इख्तियार करते हैं, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमाल करते हैं, उलाइका लहुम मग़फ़िरा, उन्हीं के लिए है मग़फ़िरत, व अजरुन कबीर, और बहुत बड़ा अजर। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए, आमीन। देखें ये बड़ी नेचुरल बातें हैं और ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिंदगी इनके बगैर गुजर नहीं सकती। एक खुदा के मानने वाले की जिंदगी और एक खुदा में बिलीव ना करने वाले की जिंदगी में फर्क ये है कि तकलीफें तो दोनों को आएंगी, खुशियां दोनों को आएंगी, लेकिन स्टेबिलिटी उसकी जिंदगी में होगी जो खुदा के साथ अपना ताल्लुक, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम रखेगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा इनका बयान था, जिसमें हमें समझ में आया कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजा है, इतनी आसाइशें हमारी ज़िंदगी में दी हैं, वो हमें आजमाइश में भी ले सकता है। उसका अल्लाह ताला का राइट है कि अल्लाह ताला हमें बिल्कुल आजमाइश में ले सकते हैं, और क्यों ना लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजा है और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में लेते हैं। तो बहुत प्यारा इनका टॉपिक था और बहुत प्यारी तरीके से इन्होंने हमें समझाया और बताया। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी और अल्लाह ताला हमें जो है ना सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें तकलीफ़ें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। हम आखिर हम इंसान हैं, हम जो है ना हमें तकलीफ़ से बहुत बाज़ औक़ात हम थक जाते हैं, हमसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, तो हम मायूसी करना शुरू हो जाते हैं, जबकि मायूसी बताया गया है कि कुफ़र है, मायूसी नहीं हमें करनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम मायूस हो भी जाते हैं तो मायूस होने से क्या फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलना। तो इससे बेहतर यही है ना कि हम सब्र कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो बदले में अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर अता फरमाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।